پیسے گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے، ہاں بھائی اتنے پیسے نانی کے جانا ہے، والدہ کے جانا ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے، بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں. میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے، میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہوتے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا. اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. اور وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا. بچے مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہیں. یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے. جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ گھر چلا سکتا ہے، نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. او بھائی اسی لیے پیدا کرو گے تھوڑا لڑیں آپس میں. کیونکہ اگر بچے ایک دو ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے. ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں ادھر مار دیا ادھر ایک. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا. اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. اور وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا. خیر ٹھیک، بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں. تو ٹائم بھی لگا، یہ بچے کے لیے کیا ہے، تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا. تکلیف ہو رہی ہے، ایک ہفتہ روئی چیخی چلائی، کوئی بات نہیں یار، تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہیں. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑیں، وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں. تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے، رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے. گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے، ہاں بھائی اتنے پیسے نانی کے جانا ہے، والدہ کے جانا ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں. میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے، میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہوتے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے ہمارے ایک امریکہ میں رشتے دار ہیں، پرسوں ان کا فون آیا. وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں. آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، یہاں گورے. یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی. وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں، یعنی خاندانی گورے ہو گئے نا، فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے، ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ تو جگہ ہوگی کھانے میں، اتنے بچے اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ، انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو. FRC میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی، ان کے 2 کتے، وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے، فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا، ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کرایہ دو کر. میں نہیں دوں گی، میں نہیں دوں گا، ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے
اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی, تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یہ 6 سال کی ہوگی بڑی والی, اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی. وہ بڑی گئی تباہ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے کا. وہ 6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے, میں اس کو چپ کرا رہا ہوں. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤ. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کرے. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کی کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے, کتے کو برداشت کریں گے بس. یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے, کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے ایک کوشش کی نا میں ایک دم سے آ جائے پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا میرے پاس. ہم نے تو کبھی, میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لوگ تھا, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چاہے کرائے کا ہو, تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1 to 5 ہے تو لگژری ہے, گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی بھی آپ نے, اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا, ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. ہمیں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں.
آج سے نہیں, ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریبو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے, ریبو دیکھ کے عیاش سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو. بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے 3 ٹائم دیے ہیں. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار, کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم, وہ ہوتی ہے, اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں, پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکھ کے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا, انہوں نے کہا کھاؤ. پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر, تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے, بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں, بولو بھائی اتنی نعمتیں, نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں. لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہزار ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی, میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے, اس میں گزارا کر رہا تھا میں, اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارا یہی سوچ تھی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم تو. پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے, تو ہم اس وقت بھی عیاشی کر رہے تھے. 2-3 ٹائم کی. آپ کہتے ہو کہ وٹامن پورے نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے. اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے, امیر کی صحت کا اصول. امیر کو سارے وٹامنس چاہیے, ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ. غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال. ابھی میں گاؤں میں گیا, میں نے ولاگ بنائے, اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. شہد لینے گیا تھا میں, پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے. تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا, ابا کی عمر 100 سال, ابا کی عمر 90 سال, کھاتے کیا ہیں؟ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا, ان 3 چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں. روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے ہیں. وٹامن سی کہاں گیا؟ وہ تو بہت ضروری ہے نا. وٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کیا روٹی میں وٹامن سی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا بکری کے دودھ میں وٹامن سی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں ہے. تیسری چیز کبھی کبھار انڈا, چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے. میڈیکل سائنس تو کہے گی وٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو, کوانٹٹی چاہیے اتنی, ان کو تو نہیں چاہیے 90 سال 99 سال. تو غریبوں, میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے, وٹامن سی چاہیے ڈیلی, ورنہ مسوڑوں سے خون آتا ہے, نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے. غریبوں کو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں تیری روٹی. صحرائی آدمی پوری زندگیاں ستو پھانک کے گزار دیتے ہیں, تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دیے ان میں. اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں, تمہیں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے گلاس پانی پیو, اتنے. صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا. عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے, اتنا تھوڑا پانی جیتے تھے پھر بھی. تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا, باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے, ایڈجسٹ کر لیتی ہے. تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو, کینو مالٹے بھی کھاؤ, لیمن بھی, انار بھی. نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ سیٹ کر دے گا, سارے میرے وٹامنز منرلز کس سے پورے ہوں گے؟ پراٹھا تو غلط ہے, روٹی سے. وہ اچھا اتنا لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ان کی اہلیہ بیمار تھیں, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں.
پھل کھلائیں, سیب انار انگور یہ چیزیں کھلائیں. حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلا ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے خود 2-3 دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا. لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ بادشاہ. تنخواہ یہ تھی, اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ, حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو ابھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے, تو یہ تو بڑا اچھا, لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے, تو اس کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت استری ہوتا تھا اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلائیں, حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں. میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں, اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا, ایک چمچہ صبح ایک چمچہ دوپہر ایک چمچہ. ایک غریب کو ڈاکٹر نے کہا نا ایک چمچہ صبح کھائے ایک چمچہ شام, اس نے کہا اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب. تو ٹھیک, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب میں تو پھل نہیں کھلا سکتا, اور پھر یوٹیوب پہ, اس زمانے میں یوٹیوب تھا نہیں, ہوتا تو سرچ کرتے کتنا ضروری ہے وائٹامن سی اور آئرن اور یہ سیب اور انگور اور انار, تو ڈپریشن میں جاتے. حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے, لیکن میرے اللہ نے اگر میری بیوی کے لیے پھل ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے, اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں, ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے, ہم اسی پہ چلائیں گے. تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا 75 سال میں, 78 سال میں. حضرت کی اہلیہ کا ابھی 1-2 سال پہلے 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی, بعد میں تو آ گیا, لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا. اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے, اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھا ہے, ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو وہی. میری نانی جو تھی نا, نانی وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی, وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا نا, پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا, جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فریج میں رکھ دی, تھوڑا سا گوشت رکھ دیا, وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو, اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے مکس کیا, کھچڑا بنا کے کہ بھئی ضائع ہونے سے بچ جائے. ماشاءاللہ ان کی بھی میرا خیال ہے 95-99 سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 99 سال تو, اور بڑے خوش و خرم زندگی گزاری. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی. کریں ضرور, یہ بھی ضروری ہے, لیکن جس کے پاس پیسہ ہے. نہیں ہے بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنز اللہ پورے کرے گا. کیونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں. جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کم بخت کیلیں بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری, لوہے کے کیلیں بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس کی. سمجھتے ہو؟ تو خوش رہا کرو, پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو. پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن دیتی ہے, تو بیوی کو ٹینشن نہ سمجھو, بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا بھائی, میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا, کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں, چائے میں ڈبو کے کھاؤ, لائف کو کیا کرو. پھر جب بیگم یہ رپورٹیں پیش کریں نا کہ دیکھیں ایکچولی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں, یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن کے نا, دیکھیں ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری, ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے. آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے, آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے, لیکن یہ نہیں چاہیے, بری بات ہے. ایسا نہ لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا. اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں, ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے, اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ. تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوسی نہیں کروں گا, پیسے نہیں ہیں تو میں, ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ کے کم بخت بادام پستے کھا رہا ہے مرد, یہ غلط ہو جاتا ہے. بعض میاں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں, بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ. تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنس کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ, تمہاری بھی کمی. اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں, پورا منرلز کا اور وٹامن کا ڈبہ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایکچولی لائف کیسی ہونی چاہیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ڈائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے. اسلام جو ہمیں سکھایا ہے وہ ڈائٹ کو کم کرو, چھوڑ دو کھانا پینا, شدید بھوک لگے تو تھوڑا سا کھاؤ بس, اصل تو یہ ہے, پھر فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.
استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے۔ خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی، جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں۔ پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ، تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں، نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کریں تو وہ گدا پاک ہو جائے گا۔ اب اس سے خواتین کہتی ہے تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا۔ کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو، جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں، اسے اس پیشاب پہ خشک کریں، پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں، پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا، کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں، نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ، تو دھو لیں اس کو اسی وقت۔ تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا، بوتل، کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ چند دن یہ عمل کیا، پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی، جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے، یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے، تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں؟ تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چھینٹیں چیک کرنا شروع کر دیں۔ ایک خاتون نے مجھے 4-5 سال پہلے فون کیا کہ آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر جو بیان کی تھی، وہ تفسیر میں نے اور بھی 1-2 لوگوں کا نام لیا انہوں نے کہ وہاں سے سنی ہے، کہہ رہے ہیں آپ نے جو بیان کی وہی بیان کی ہے، لیکن وہ بالکل ہی کیفیات چینج ہو گئی وہ تفسیر سن کے۔ تو میں نے کہا یہ تو میرا کمال نہیں، ہم تو خالی اجڑا ہوا دل ہے ہمارا، یہ ہمارے شیخ کا کمال ہے، یہ وہاں سے ہم نے صرف پارسل کیے، ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے، سمجھ آئے؟ مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں پارسل کر دیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کو جو یہ ایک آیت کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، پوری رات گزار دی، تو کتابیں پڑھنے سے تھوڑی، کتابیں تو آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کی ریسرچ کتنی آسان ہوگی، بٹن دباؤ گوگل پہ حدیث آ جاتی ہے سامنے، کیفیات ختم، دل اجڑ گئے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ کی یہ کیفیات بنی، حماد الکوفی کی صحبت اٹھائی تھی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے حدیث کے امام، ان کے اندر یہ کیفیات کہاں سے آئی تھی؟ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی جن کا محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، حماد الکوفی ان کے جانشین تھے۔ ابراہیم نخعی میں یہ کیفیات کہاں سے آئیں؟ وہ آئی حضرت علقمہ سے، جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ وقت گزارا تھا، صرف کتاب میں لکھی ہوئی حدیثیں نہیں پڑھ لی،
یا کمپیوٹر پہ بٹن دبایا حدیث سامنے آ گئی ہے. نا 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 نا, صحبت اٹھائی ہے. اور ابراہیم حضرت علقمہ میں کہاں سے آئی؟ وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ, ہر وقت. انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو صرف قرآن پڑھتے, قرآن سیکھا نہیں, ان سے قرآن سمجھا بھی, اور وہ کیفیات بھی ان میں کیا ہوئی ہے, ٹرانسفر ہوئی ہیں. آج بزرگوں کو اتنا برا بلا کہا جاتا ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. سارے بزرگی مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے. بزرگ تو چلے گئے کہاں, بول لیا کرو نا, وہیں چلے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دین سیکھا جائے گا پروفیسروں سے, جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں بتائیں گے قرآن و سنت, نہ ان میں تقویٰ ہے, نہ للہیت, نہ خوف خدا, نہ خشوع و خضوع. قرآن تو اہل اللہ کی جو صفات بیان کرتا ہے, اس صفات پہ اگر, وہ تو صفات بھی ہے نا, وہ تو کیفیات بھی ہیں, عملی لحاظ سے زیرو. پھر چلو بدعملی, ہم کون سا عمل کرتے ہیں, بدعملی پہ فخر بھی ہوتا ہے. اس بدعملی کو کیا قرار دیا جاتا ہے, عین اسلام. یہ نہیں کہ چلو انسان ندامت کرے, روئے دھوئے, اللہ میں گناہگار ہوں معاف کر دے. اہل حق عالم سے اگر غلطی بھی ہوگی نا, تو اس غلطی کو اسلام سے تعبیر نہیں کریں گے وہ, بلکہ وہ کہیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ سے توبہ کرتا ہوں. باطل کی علامت ہوتی ہے کہ اگر غلط کرے گا تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا دے گا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں, میں نے کہا فرض ہے بھائی. کٹانا صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ؟ میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کو سخت مسئلہ بتاؤں گا, یہ اور بھی دین سے دور نہ ہو جائیں. تو میں نے ایک بات سوچی, میں نے کہا بھائی اگر مسئلہ غلط بتا دیں ہم لوگوں کی رعایت میں, تو مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے مصلحت کی خاطر, کہ بھائی لوگوں کا ابھی ایمان کا لیول بہت نیچے ہے, داڑھی کے مسئلے میں الجھایا تو باقی دین سے بھی جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بہت ہی لبرل عورت ہو, کوئی ڈانسر ہو, کوئی گلوکارہ ہو, وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے, تو ہم اسے بولیں گے بھائی تو پہلے جو پردہ جو ہے نا, جو سطر میں داخل ہے, جو بنیادی یعنی جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, وہ والا کر لو. چہرہ کھولنے کے بارے میں ہم اسے گول مول, ہم نہیں بتائیں گے اسے چہرہ. ہم کہیں گے بھائی یہ ابھی سے اس کو بتا دیا نا, تو یہ جتنا آنا چاہتی ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی, ڈر جائے گی. تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. جیسے فرعون نے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی نا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ محل میں جا کے, تو فرعون نے فوراً سوال پوچھا, اگر اللہ کو نہ ماننے سے انسان جہنم میں جائے گا, فما بال القرون الاولی, تو ہمارے جو باپ دادے اتنے لوگ دنیا میں اللہ کو مانے بغیر چلے گئے, ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب آسان تھا, جہنم میں جائیں گے, اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, بنانے والے کا. چلو دیکھو یہ اتنی بات تو ہے. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں, مر گئے تو جہنم میں جائیں گے, یہ تو ظلم نہیں ہے. تو بات آپ اسلام پہ اعتراض ہی غلط کر رہے ہو. اسلام نے کب کہا کہ جن دعوت نہیں پہنچی وہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے؟ جب دعوت کا پہنچنا تو پہلے ضروری ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ ہے, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو رسول یا رسول کی دعوت وہاں تک پہنچے. تو جن لوگوں کو کوئی پیدا ہوا ہے ایسے دور دراز علاقوں میں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے, تو ان سے نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا ہی نہ پتا ہو تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں پیدا ہوا اور خالی ذہن ہے اور اسی حال میں مر گیا, تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ کیونکہ اللہ کا وجود کو ماننا عقل سے ہے تو اس سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا سوال, کیونکہ خالی ذہن تھا. تو اس میں دو رائے ہیں. اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شرک پہ مرا ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی خالی ذہن ہونے کا تو کوئی عذر ہو سکتا ہے,
لیکن یہ عذر کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا, پتھروں کی پوجا کی, اس کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے پاس کیا دلیل تھی اس بت کو خدا بنانے کی. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے, اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو عقل کہتی ہے کہ اس کو کیسے خدا بنا لیا تم نے, یہ کیا لگتا ہے تمہارا, اس کو تو تم نے خود بنایا ہے. بنی ہوئی چیز کو کہنا کہ یہ میرا کریٹر ہے, یہ میرا خالق ہے, یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پہلے بہت سے لوگ شرک کرتے تھے, تو فرعون نے سوال کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے, فما بال القرون الاولی, اتنے لوگ شرک پہ مر گئے, بتوں کی پوجا کرتے تھے باپ دادے سارے, وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو اس اصل جواب کیا تھا, وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے. وہ کہاں جائیں گے سے مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے یار, بات پھر موضوع چینج ہو جاتا ہے. گچی پکڑنے والے مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل. میں کئی دفعہ کہتا ہوں جہاں سے بیان میں چل رہا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ پھر میں وہیں آؤں. اب میرا تو دماغ مسلسل کھوپڑی گھوم رہی ہے نا, وہ موضوع نکل جاتا ہے ہاتھ سے. تو اس لیے, اور موضوع جو ہے نا, یہ میں جو یہاں جو میرے جمعے کے اور اتوار کے بیانات ہوتے ہیں, یہ پہلے سے سلیکٹڈ موضوعات نہیں ہوتے. یہ میں مجمع دیکھ کے اندازہ لگاتا ہوں کہ آج کس ٹاپک پر, ابھی کس ٹاپک پر بات کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جو میرے تفسیر کے درس ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک بھی ہے آج اس رکوع پر, وہ ایک ہے. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پورے ہفتے کی کارگزاریاں دماغ میں ہوتی ہیں, لوگوں کے فون اور لوگوں کے سب, اب یہ ٹاپک ہے آج کل, یہ اہم چیز ہے, اس کو پکڑنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے گچی پکڑ کے رکھا کرو. گچی کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایسا گچی جو ہے نا یہ ایسے پکڑ لیتے ہیں, ہٹتا نہیں ہے بندہ. اب بتاؤ کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ ہاں, اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ مصلحتاً جواب کو چھپا لے. غلط جواب دینا کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے. یہ پھر شریعت میں چینجنگ ہے نا, پبلک کو خوش کرنے کے لیے شریعت ہی چینج کر لی تاکہ لوگ دین میں زیادہ آئے. نہ آئے بھائی, کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا پبلک کو لانے کے لیے کہ بھائی پبلک آ جائے تو تھوڑے لچک پیدا کر دو. یہ لچک تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں, او بدل ہو ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. آپ کو ہم پیغمبر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ کو ہم آخری نبی بھی مانیں گے, اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے, بس اس یہ والی نہیں ہو, دوسری کتاب لے آؤ, یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں, اس میں تھوڑی سی ہمارے ماحول اس کو ایکسپٹ کر لے, قبول کر لے. ہماری جو پرمپرا ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے قرآن. کچھ تھوڑا سا تو کمپرومائز کر لے, کچھ ہم آپ کی اور کچھ آپ ہماری. تو نبی نے یہ, اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کر لیں, نا 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 نا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ میرا دین نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں تو میسنجر ہوں, اللہ کا پیغام تم تک فارورڈ کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں, تو مجھے اختیار تھوڑی ہے. اب لوگ ہمیں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا, رو رہے ہوتے ہیں, ترس آتا ہے خدا کی قسم, بچے رول رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بہت رونا ہمیں خود آ رہا ہوتا ہے یار کیا ہو گیا ان بیچارے میاں بیوی 20-20 سال سے محبت سے رہ رہے ہیں, 8-8 9-9 بچے ان کے رو رہے ہیں, ہمیں بھی دل چاہتا ہے, لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیسے کر دوں, میں لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن. تو بھائی اللہ کا حکم ہے طلاق مرتان, 2 دفعہ کے بعد اختیار ہے, فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, حلال نہیں ہے. تو میرا حق تھوڑی ہے, علماء کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو کیسے کرتے ہیں؟ اب جتنا مرضی رو لو بھائی, ہمیں رو لیں گے آپ کے ساتھ مل کے, یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے, 2 آنسو ہم بھی بہا لیں گے, تسلیاں دے دیں گے. تو میں ان کو یہی تسلی دیتا ہوں بھائی اب تقدیر کا حصہ سمجھ کے, اول تو غلط کام کیا نا, اکٹھی 3 دینا تو جائز نہیں ہے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھو. لیکن چینج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے احکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئیں. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو موسیٰ, یہ میں
اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں. نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کر بیان, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. شادی کی محفل ہے, وہی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے. او بھائی, یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو. اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے رولا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. مسجد میں رونے دھونے کی بات ہو, آپ کہتے ہو پھر آپ ہنسنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی, وہ درمیان میں چٹکلے سبق آموز ہوتے ہیں, اس کا مقصد بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اگر ہنسا کے نصیحت ہو رہی ہے تو پھر رلانے کی ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو مقصد ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے. تو خام خواہ میں رلانا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلا وجہ بیٹھ کے رونے کے لیے اور بہت سارے, گھر میں جاؤ جاتے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. حقیقت آج کل جو حالات گھروں کے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جمعے کو بیان کیا تھا نا کہ سردار جی اپنی ایک فلم دیکھ رہے تھے. سردار جی فلم دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی فلم میں, اصل میں لفظ فلم ہے, مجھے پتا, میں جان کر فلم بولتا ہوں کیونکہ کراچی میں فلم کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ فلم بولتے ہیں. تو ہم چونکہ کراچی کے ہی پلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم ہے. تو یہ فلم کی سپرلیٹو ڈگری ہے. جب کوئی بہت بڑی فلم ہوتی ہے تو فلم نہیں ہوتی بلکہ وہ فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے, بڑی فلم ہے. ایک گلشن اقبال میں ہمارے دوست تھے, مجھے ایک صاحب کے بارے میں کہنے لگے یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یہ بندہ, وہ بہت باتونی آدمی تھے نا جن کے بارے میں کہہ رہے, دوست تھے ہمارے, بلکہ ان کے سامنے ہی کہہ رہے تھے. کہہ رہے ہیں یہ بندہ وہ بہت باتونی آدمی تھا اور ایسی عجیب عجیب چیزیں کرتا رہتا تھا ہر وقت, کاروباری مائنڈ تھا اس کا. تو مجھے کہنے لگے اس سے بچ کے رہنا, یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. پھر کہنے لگے فلم بھی چھوٹی نہیں, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار, 3 گھنٹے کی انگلش فلم کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے اور اس میں گانے بھی نہیں ہوتے, تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے بھی انگلش مگر 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہے اس میں. یعنی انگریز بھی بولیں گے کہ یار یہ فلم نہیں ہے انگلش, بلکہ یہ انگلش میں بھی فلم ہے, یہ جو سی انگلش میں بھی نہیں ہوتی یہ وہ ہے. اب یہ بازوق لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کلام کا مطلب, اس کو ڈیفائن کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار عجیب اسٹائل ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ سردار جی فلم دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے, روتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی جذباتی سین آ گیا ہوگا, کیوں رو رہا ہے بھائی؟ جب دیکھا تو کوئی سین نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یعنی کون سی فلم دیکھ رہے ہو جس پہ اتنا رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں فلم نہیں ہے بھائی, اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں میں. اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں زیادہ اس لیے نہیں رولاتا کہ گھر جاتے ہی کیا شروع ہو جاتا ہے رونا دھونا, پھڈے یہ وہ, تو اب کیا یار ادھر بھی آگے رو گے. تو اگر ہنستے ہنستے بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ بلکہ مجھے تو کوئی بعض مضامین پہ بڑا رونا آ جاتا ہے تو میں پھر اس ٹاپک چینج کرتا ہوں. تو خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولی, آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے, مشرک نہیں, تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر, ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پورا جو اسمبلی تھی نا فرعون کی, جہاں کھڑے ہو کر وہ ساری, اس کا ماحول کیا ہو جاتا؟ چینج. ابے یہ تو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بول دیا, میرے پاپا کو اس نے, میرے ڈیڈی کو اس نے بولا جہنم میں جائیں گے, میری ماما کو اس نے کیا بول دیا؟ جہنم. میری گرینڈ مدر کو جہنم ہی بول دیا. اتنی پیاری میری گرینڈ مدر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا, میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور فرعون کے محل میں مجھے یہاں تک پہنچایا, پتہ نہیں کیا ایک لا حاصل فضول بحث. تو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ٹاپک کیا ہو جاتا؟ چینج. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا خاندانی جواب دیا؟ جواب ہی نہیں دیا. جواب یہ دیا, یعنی جو جس کو اصل میں جواب نہیں کہتے, انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہے نا, تو اب حکمت کا تقاضا ہے ہم بھی ٹاپک کیا کر دیں؟ چینج.
فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اتنے سارے لوگ جو چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا جو بھی ہوگا اللہ کو پتا ہے کیا ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا، اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ میرا اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ ان کو اگر جنت میں لے جانا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی جہنم میں لے جائے، یا جہنم کے مستحق نہیں تھے مگر جان کر ظلم کر کے جہنم میں لے جائے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ گمراہی لا یضل، غلطی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہے، وہ معصوم ہے، زبردستی اس کو جہنم میں پھینک دے، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے جانا تو تھا جنت میں، بھولے سے کیا ہو گیا؟ جہنم میں چلا گیا. جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، 100 نمبر ادھر لگانے کے بجائے بھولے سے وہاں لگا دیے، اس کو دے دیے. تو انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی. اور دیکھو تقریر بھی کیا، اس سے پتہ چلتا ہے دین کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر اسٹائل میں کہنے کی نہیں ہوتی، ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں نا، تو فرعون نے سوال پوچھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب ہے کون؟ اس کی حقیقت بیان کرو، یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو. صفات کا نہیں پوچھ رہا. حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا. کیونکہ فرعون تھا شرارتی. ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا، تو جو ایتھیس لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا، وہ ہے کہاں، اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے، مکان لازم آ رہا ہے، جسم لازم آ رہا ہے. اگر آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے، ٹھیک ہے نا، تو طاقت کہاں سے ملتی ہے، وہ 10 قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے. اور اس سے وہ کہاں جائے گا؟ خدا کے انکار کی طرف، انکار کی طرف. جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دے رہے ہیں خدا کے وجود کی، تو صفات بیان کر رہے ہیں. فرعون کہہ رہے ہیں من، کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جواب کا حاصل یہ تھا کہ تو اتنا گھننا جو بن رہا ہے نا، یہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. یعنی کائنات میں جو ایک مینجمنٹ ہے نا، جو جس ذات نے مینجمنٹ یہ رکھی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو. یعنی اتنی زبردست مینجمنٹ جس ذات نے کی ہے، وہ ظاہر ہے تو نے تو نہیں کی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو، کوئی ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے، بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے. فرعون ادھر چالاکیاں کر رہا ہے گھننا بن بن کے نا. گھننا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اسے پتا ہے کہ میرا سوال غلط ہے. لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ، پورے یعنی بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر فرعون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا، من ربکما یا موسیٰ، تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی. ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے، لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا. پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے، درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے، وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ، ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا، ایک تو پوری تقریر شروع کر دی.
کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کم بخت یہ بولنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بولا یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے تو میری مارکیٹ ویلیو کم, میری دعوت کم. تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ. اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا, پہلے تو کیا کہا, احسن کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی. دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا ذہین نہیں ہوتا. بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا, جیسے ڈارون کہتا ہے اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی. لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے, گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے, نہیں آ رہی سمجھ. یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے. کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی. یہ کمال ہے. یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہے کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس سپیڈ سے گھما رہی, اس سپیڈ میں بڑی مسئلے ہیں. زمین جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے اگر سپیڈ ہلکی ہو جائے نا سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چل رہا ہے اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیس جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے ایسے آسان انداز میں, ایتھیس آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں, صحیح ہے نا, سائنسی تھیوری میں. عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی اس نے, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زبانی یاد ہے. بھائی جان جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی. جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر یہ کھوپڑی کیسے بن گئی, صحیح ہے نا. 2 اور 2 4 کی طرح جو چیزیں واضح ہیں, اس میں تھوڑی ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو غلط. ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں میں انگلش میں 6 سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بجھتی, ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بجھتی ہے.
بولا بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے. اپنی تحقیق کس کو کھلا دے؟ بکری کو. یہ خام خام بھرم بازیوں والی باتیں ہیں. جو بدیہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا, ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, یہ بس میں تقریر کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرعون نے کہا مر ربکم, کون ہے بھائی, اس کو ڈیفائن کرو. تو 2 لفظوں میں ڈیفینیشن ہو سکتی تھی. حضرت موسیٰ نے صفات بیان شروع کر دی کہ تو گھنڈا بن کے ایسے کہہ رہے جیسے تیرے کو کچھ پتا ہے ہی نہیں. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے لیے قابل رہائش نہیں ہے, تو یہ ایسی بن گئی انسان کے رہنے کے قابل, ہر لحاظ سے سوٹیبل, موسم کے لحاظ سے, بارشوں کے لحاظ سے, ہواؤں کے لحاظ سے, پہاڑوں کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے. کتنی زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں پیداوار اگ سکے. اللہ کو پتہ ہے نا کتنی آبادی آئے گی, تو اتنی زمین قابل کاشت ہونی چاہیے, اتنی میں پہاڑ ہونے چاہیے تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے, اتنا پانی ہونا چاہیے, اتنی خشکی ہونی چاہیے. پانی زیادہ ہوتا خشکی کم ہوتی اور بارشیں برستی سارے بہہ کے مر چکے ہوتے ہیں. پانی کم ہوتا خشکی زیادہ ہوتی, بارشوں کا ریشو کم ہو جاتا. جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہر لحاظ سے تو مہد بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ نے راستے قدرتی طور پہ رکھ دیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. تبھی دنیا میں ہر جگہ آبادی ہے, کیونکہ پوری زمین کو آباد کرنا ہے. ایسا نہیں بنایا کہ ایک انسان دوسری جگہ پہنچ ہی نہ سکے. کچھ جگہوں پہ مشکل سے پہنچتا ہے, کچھ جگہوں پہ آسانی سے. میں حیران ہوتا ہوں, پہاڑوں پہ بسیں چلتی ہیں, ان پہاڑوں پہ راستے ہیں, نہیں بھی ہوں گے تو ایسا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے راستہ ہر جگہ. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, اور آسمان سے اس نے پانی برسایا, بارشوں کا سسٹم جس نے بنایا. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے, اور تقریر کے دوران حضرت موسیٰ قرآن حضرت موسیٰ کی تقریر کو بیان کر رہا ہے. ان کی جو اسپیچ تھی نا فرعون کے محل میں, اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ, سارے صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں نا. ارے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا. فرسٹ پرسن آئی وی, سیکنڈ پرسن یو, تھرڈ پرسن ہی شی اٹ اور دے یا کوئی نیم, یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ فرسٹ پرسن ہے, فرعون سیکنڈ پرسن. اللہ کی ذات یہاں پر اس کے لیے تھرڈ پرسن والی ضمیر استعمال ہوں گی نا. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے, ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے موسیٰ نے کہا وہ اللہ, تو بالکل وہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. میں کا لفظ یہاں استعمال ہونا 100% غلط ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, پھر ہم نے اس پانی سے لاکھوں کروڑوں قسم کے نباتات پیدا کر دیے. تو یہ ہم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بات چل رہی ہے اس اللہ کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہا ہے, اور ابھی سینٹینس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا, اسی سینٹینس میں اللہ تعالیٰ وہ سے کس پر آ گئے؟ ہم پر آ گئے. بظاہر یہ گرامر کے لحاظ سے, اصول کے لحاظ سے یہ کلام 100% غلط ہے بظاہر. کہ بات وہ کی ہو رہی, ہم کہاں سے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کیا یہ. نہیں آ رہی بات. ہائے ہائے ہائے, کیسے جب تک سوال کھوپڑی میں نہیں آئے گا نا جواب کا مزہ نہیں آئے گا. اور جواب میں کیسے سمجھاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کلام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے نا, اور جو مزہ رکھا ہے اس اسٹائل میں, اس انداز میں, وہ مزہ آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں میں. قرآن جو ہے نا عربی گرامر کے قاعدوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے جو بلاغت والا ہو. گویا یہاں اللہ پہلے دوبارہ, وہ پھر بات پرانی ہو گئی ہے نا, آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے, دوبارہ سے بات چل رہی ہے اس اللہ کی
بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ. نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ نے یہ کہا, دیٹ, وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا انگلش میں, ہی سیڈ دیٹ, تو آگے اس بندے کا کلام ہوگا نا پورا, پھر اس کی دو طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ. اب آئی کا مطلب وہ ہی بول رہا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز. دونوں طرح سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا. اس بندے نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, اس بندے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو یا تو آپ وہ بولو گے یا کیا بولو گے؟ میں. ایک ہی جملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہی سیڈ دیٹ ہی از گوئنگ اینڈ آئی واز گوئنگ, یہ یا آئی واز ایٹنگ. یہاں پھر کلام کا کیا ہو جاتا ہے, بالکل ایک قسم کا کچوبڑ نکل گیا. ابے یار یا تو ہی سے تعبیر کر یا آئی بول. اب سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, گھنا بن کے پوچھا نا, گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اسٹائل سے لگ رہا تھا فرعون ایسے بن رہا ہے جیسے کم وقت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں, کہ پتہ نہیں کون سا رب ہے. تو اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا, تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائیں. اب ہم جیسے بے وقوف ہوتے وہاں پہ نا, تو ہم فوراً اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے. تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال ہے؟ اور ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ. اس نے کہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے, سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ اللہ, احسنا. احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, ضربہ کی طرح, اکرما کی طرح. جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر میں, ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے, وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت ہو رہی ہے الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا, اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا, یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا, یہ بات عقلچ نہیں آندی. لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات؟ یہ بلاغت ہوتی ہے, بلاغت. جیسے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں, میں نے وسیم بھائی کو بھیجا کہ یار میرے کارنامے جا کے بیان کرو. وسیم بھائی نے آپ سے جا کے میرے کارنامے بیان شروع. میرے کارنامے کوئی 4 شادیوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام دیا نہیں ہے. اور تو کوئی اور مثال لے لیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. ہاں, باتیں کرنا آسان ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اور کرنا کارنامہ نہیں ہے, نبھانا کارمینا کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے, ہاضمے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو ایک طرف ترغیب بھی دیتے ہو, ڈراتے بھی ہو, تو اس لیے ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو بھائی. ہاں, جہاد کی نیت سے کرو. فوجی کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے نا, ترغیب دی جاتی ہے, لیکن بتایا جاتا ہے بھائی شہید بھی ہو سکتے ہو اور معذور بھی ہو سکتے ہو. تو کہے گا یار ڈرا کیوں رہے ہو سر؟ تو بھائی ڈرا رہے ہیں لیکن فائدہ, اس میں ثواب ملے گا, شہادت ملے گی, اجر ملے گا, قوم کی طرف سے عزت ملے گی, نشان حیدر ملے گا, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے فوجی کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے نا, اس سے ہم بھی آپ کی کیا تشکیل کرا رہے ہیں. آپ کی وہی مزہ آئے گا, بالکل بالکل وہی لک آئے گا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ تو بارڈر سے ہو کے واپس آ جاتا ہے. اب پوری زندگی کے لیے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے گی آپ کی. جب آپ 4 شادیاں کرو گے, گویا پوری زندگی پہ اب کہاں ہیں؟ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں, میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں, چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو.
آپ گئے, آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے. اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی, سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اب مجھے اتنا جوش آنے لگا, یار میں نے تو بڑے کمالات کیے. اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا, ڈائریکٹ آ جاؤں گا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. بھائی اس کو ہٹاؤ درمیان سے, ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے ڈائریکٹ اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فرعون کو ایک طرف رکھو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا. اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں. فرعون کو تو ایک طرف رکھو, موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو, تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو, تم بھی تو دیکھ رہے ہو. تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو, گویا حقیقت میں تو نہیں, یعنی انداز ایسا ہے, بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس میں آسمان سے پانی برسایا. اللہ کہتے ہیں اب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ایک طرف رکھو, فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, پھر اس پانی سے ہم نے کیسے طرح طرح کے تمہارے لیے نباتات نکالے. اس پانی, مٹی اور گوبر کے ملاپ سے خربوزہ پیدا ہو رہا ہے, تربوز پیدا ہو رہا ہے, انار پیدا ہو رہا ہے, انگور پیدا ہو رہا ہے. ان کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد, ایک پانی ہے, ایک مٹی ہے, ایک گوبر ہے, اس کے ملاپ سے اگنے والی چیزوں میں کتنا ڈفرینٹ ہے, ان کے کلر میں, ان کے ذائقوں میں اور ان کی خصوصیات میں, سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. آپ زمین کھود کے دیکھو, نہ تربوز کا رنگ, نہ تربوز کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ آم کا ذائقہ, نہ پپیتے کا رنگ, نہ پپیتے کا ذائقہ, نہ ناریل کا رنگ, نہ ناریل کا ذائقہ. ناریل پیدا ہو رہا ہے سمندر کے کنارے کڑوی ترین زمین میں, اور جب تک کڑواہٹ نمک اس کو نہ ملے اگتا نہیں ہے. سمندر کی بیکار ہوا نہ ملے تو اگتا نہیں ہے. اگنے کے بعد مٹھاس دیکھو اس کا, پانی میں نمک کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. ایسا میٹھا پانی ہوتا ہے اس کا, کیسا زبردست پانی ہوتا ہے اس کا. کہاں سے پانی جذب کر کے وہ نمک کو سائڈ پہ رکھ رہا ہے اور اپنے اندر اس پانی کو لے کر آ رہا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے کنارے یہ کڑوا ناریل پیدا کرتے تو سمندری لوگ کہتے اللہ ادھر بھی کڑواہٹ ادھر بھی کڑواہٹ, تو نے ہمارے رزق کا انتظام سمندر کے کنارے نہیں کیا. اللہ کہتا سمندر کے کنارے بھی لوگوں کو میں نے زندگی دینی ہے, ان کو ایسا مشروب پلاؤں گا تم نیسلے اور یہ جو کمپنی ہے نا ان کو بھول جاؤ گے. ناریل توڑ کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے. تو اللہ اب درمیان میں جیسے جیسے اللہ کی قدرت اوپر جا رہی ہے نا, اللہ خود درمیان میں آ گئے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور آگے فرمایا کلوا ورعوا انعامکم, رج کے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ, پھر ان جانوروں کو خود کھا جاؤ, اس سے گوشت ملے گا تمہیں. کلوا ورعوا انعامکم, اب اللہ خطاب بھی کر رہے ہیں, کلو کھاؤ ورعوا انعامکم. اب کھانے پر تو فوکس کیا ہوا ہے بھائی. ایتھیس بھی دبا کے پھوڑتا ہے. ایک ایتھیس نے ایک مولوی صاحب دکھائے کہ قربانی کے دنوں میں یہ مولوی لوگ بہت کھاتے ہیں بکرے, تو اتنا بڑا پیٹ کا کوئی مولانا صاحب دکھائے اور کہا کہ یہ بکروں کا قبرستان ہے ان کا پیٹ. انسان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ کے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کسی مولوی کا اتنا بڑا پیٹ دکھا سکتے ہیں تو کیا لبرل لوگوں میں بہت سے لوگوں کے اس سے بڑی بڑی توندے نہیں ہوتی ہے بھائی؟ یہ تو پتہ نہیں بیچارہ مولوی ہے بھی کہ نہیں ہے, قدرت کی طرف سے ہو سکتا ہے اس کا اتنا بڑا پیٹ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دلائل کی دنیا میں بات نہیں کرتے, آپ کا مقصد صرف اسلام کو کی توہین ہے.